شہر حیدرآباد کے عبداللہ پور میٹ کی RDO وجیا ریڈی کو جلا کر ہلاک کیے جانے کے حادثے کے کچھ ہی دن بعد آج پھر ایسے ہی ایک حادثے کو دہرانے کی خبر دی گئی ہے۔ ضلع کاماریڈی کے RDO راجندر کمار نے آج مقامی پولیس میں اپنی ایک شکایت درج کروائی کہ کسی نے فون کر کے انہیں دھمکایا ہے کہ اگر اس کی اراضی کو کلیئر نہیں کیا جاتا ہے تو اس RDO کا حال بھی وجیا ریڈی جیسا ہی ہوگا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ نمبر سنیواس ریڈی نامی ایک شخص کا ہے جو آرمڈ فورسز کا عہدیدار ہے۔ واضح رہے کہ RDO وجیا ریڈی کو جلا کر ہلاک کرنے والے شخص کا نام سریش بتلایا گیا ہے، جو خود بھی اس حادثے سے متاثر ہو کر ابھی دواخانے میں زیر علاج ہے، اور RDO کا ڈرائیور گروناتھم بھی اس حادثے میں شدید جھلس گیا تھا۔ ویسے واضح رہے کہ عرصے دراز سے کئی علاقوں کے RDOs عوام کے لیے سر کا درد بنے ہوئے تھے اور کئی کو رشوت لینے کے جرم میں پکڑ بھی لیا گیا تھا۔ شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل سروسز کو مزید وسعت دینے کا کام عنقریب مکمل ہونے کو ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کے عہدیداروں نے خبر دی ہے کہ کوریڈور سیکنڈ کے تحت JBS یعنی جوبلی بس اسٹیشن سے MGBS یعنی مہاتما گاندھی بس اسٹیشن والی لائن کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور آئندہ ماہ سے یہ شروع کر دی جائے گی۔ اس روٹ میں سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ، گاندھی ہاسپٹل، مشیرآباد کراس روڈ، چکڑ پلی، نارائن گوڑا، سلطان بازار سے MGBS تک اسٹیشن شامل ہیں، جس کی مسافت 9.6 کلومیٹر تک ہوگی۔ پریڈ گراؤنڈ اسٹیشن کوریڈور 3 کا بھی ایک حصہ ہوگا، جسے 5 منزلہ بنایا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ میٹرو اسٹیشن سروسز میں سب سے بڑا اسٹیشن بن گیا ہے۔ کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سروسز کو ترجیح دیں۔ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالٹی سروس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں، اور انڈیویجولز کی سہولت بھی۔ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، وزٹ ویزا، امیگریشن اور پاسپورٹ آن لائن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ہر ماہ عمرہ کے 2 گروپس روانہ ہوں گے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بالکل قریب قیام، تینوں وقتوں پر حیدرآبادی غذائیں، لگژری ہوٹل میں قیام، AC بسیں، زیارتوں کی سہولتیں، آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیشکش لیے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی، اکبر ٹرائبل سروسز، سالار جنگ کمپلیکس، دیوان دیوڑی، حیدرآباد۔ بھارت کی متنازعہ تنظیم RSS کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اندریش کمار نے آج ایک اجلاس میں بتلایا کہ بھارت کی عوام فسادات نہیں چاہتی ہے، جبکہ ابھی بابری مسجد تنازعہ کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے معاملات ایمان دھرم سے جڑے ہوئے ہیں، اسے ہار یا جیت کے حساب میں نہیں لینا چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے ٹرپل طلاق بل پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے 8.44 کروڑ مسلم خواتین کا تحفظ کیا گیا ہے، اور ان سے بھی زیادہ یعنی 8.62 کروڑ مسلمانوں کو اس بل کے ذریعے جہنم میں جانے سے بچا لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ملت اسلامیہ کا اندرونی معاملہ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اسے بھی ہندو مسلم مدعا بنا کر فسادات کروانے کی کوشش کی، لیکن ان کی پارٹی نے ایسا ہونے نہیں دیا ہے۔ تلنگانہ میں RDOs کو جلانے اور دھمکیاں دینے والے ماحول میں آج ایک اور خبر کا اضافہ ہو گیا ہے کہ ACB کے عہدیداروں نے ضلع ملکاجگری کے کیسرا کلکٹریٹ آفس میں برسرکار پنچایتی عہدیدار روی کمار کو ایک پارٹی سے 1 لاکھ کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ بتلایا گیا ہے کہ علاقے کے ایک سابقہ سرپنچ ایشوریا سے اس کی آڈٹ رپورٹ کلیئر کرنے کے لیے اس سے 5 لاکھ کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور 1 لاکھ بیانے کے طور پر ادا کیے گئے تھے، جبکہ اس سے ایک ہی ماہ قبل ترکا یامجال کے VRO کے شنکر کو بھی 50,000 کی رشوت لیتے ہوئے ACB کے عہدیداروں نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے بھی ایک زمیندار متیم ریڈی کی اراضی کا میوٹیشن کرنے کے لیے یہ رقم طلب کی تھی۔ تو یہ حال ہے ریاست کے RDOs کا، تبھی تو عوام اس سے ایک دم بدظن ہو گئی ہے۔ اور تو اور شہر حیدرآباد کے ایک مضافاتی علاقے کندکور کے RDO کو بھی
اس کی زبردست متنازعہ کارکردگی کی بنا پر سابقہ میں اسے معطل کر دیا گیا تھا۔ چلیے اسی بہانے کم از کم اس کی جان تو بچ گئی۔ واضح رہے کہ ایسے سینکڑوں واقعات اور حادثات چل ہی رہے ہیں اور روشنی میں بس کچھ ہی آ رہے ہیں۔ ٹی ایس آر ٹی سی کے ہڑتالی ورکرز کو ڈیوٹیز پر حاضر ہونے کے حکومت کی ڈیڈ لائن کے بعد ٹی آر ایس گورنمنٹ یونین لیڈرز کے خلاف میں مزید کارروائی کا ارادہ تیار کیا ہے۔ اس دوران ٹی ٹی اے یعنی تلنگانہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے آر ٹی سی کو سال 2017 تا 19 تک کے ٹیکس بقایا جات 452 کروڑ ادا کرنے کے لیے زور ڈال دیا۔ سیکریٹری ٹی ٹی اے ممتا پرساد نے بتلایا کہ آر ٹی سی محکمہ موٹر وہیکل ٹیکسز کے سلسلے میں ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے بھی آر ٹی سی کو ہڑتالی ورکرز کو تنخواہوں کے طور پر 200 کروڑ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایسے ماحول میں ٹی آر ایس گورنمنٹ نے ایک ہنگامی اجلاس بلا کر اپنی نقطہ نظر کے کئی ایفیڈیوٹس عدالت میں داخل کیے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں واقع حلقہ پٹنچیرو میں آج مقامی ایم ایل اے جی مہیپال ریڈی کے ہاتھوں ڈسٹرکٹ ایگریکلچر مارکیٹ یارڈ میں 22 شاپنگ سینٹرز کا افتتاح کروایا گیا، جہاں پر قریبی مواضعات کے کسانوں سے اناجوں کی خریدی بھی کی جانے والی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین بالا کرشنا گوڑ اور وائس پریزیڈنٹ وائی رامو کے ساتھ ساتھ بہت سارے متعلقہ دیگر افراد بھی وہاں پر موجود رہے۔ شہر حیدرآباد کے گچی بولی اسٹیڈیم میں حالیہ دنوں میں حیدرآباد فٹ بال کلب اور انڈین سپر لیگ ٹیم کے میچ کے بعد آئی ایس ایل ٹی کی بس ڈرائیور کے سڑک پر مسلسل ہارن بجاتے ہوئے جانے کا تنازعہ سامنے آیا کہ اس نے ایسا کر کے کئی لوگوں کو ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس بک کرنے کی اطلاع دی ہے، جبکہ ہارن بجانے کے سلسلے میں کئی لوگوں نے بس کا گھیراؤ بھی کیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ صرف کچھ لوگوں کو زیادہ اونچی آواز سے الرجی ہے، لیکن حیدرآباد شہر کی کئی سڑکوں پر عرصے دراز سے خاص کر پرانے شہر میں آٹو والے دن تو دن ہے آدھی رات کے وقت بھی پنگی جیسے اسپیکرز کے ساتھ دھاڑتے ہوئے سڑک سے گزرتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیا حیدرآباد شہر میں کچھ ہی لوگ ایسے رہ گئے ہیں جنہیں اونچی آواز اچھی نہیں لگتی؟ ہمارے ملک بھارت کی مشہور زمانہ کل ہند مجلس تعمیر ملت ایک بار پھر ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ اب آگے آ گئی ہے۔ ماہ ربیع الاول کے چلتے بتلایا گیا ہے کہ 10 نومبر کو اس کے تحت ایک عظیم و شان جلسہ یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنظیم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ اس موقع پر تعمیر ملت کا ایک چھوٹا سا خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس تنظیم کا قیام اس وقت عمل میں آیا تھا جب حیدرآبادی مسلمان آزمائشی دور سے گزر رہے تھے، جب انہیں اپنی پہچان ثابت کرنا میں مشکل تھا۔ لہٰذا ابھی اس تنظیم کے تحت 17واں یوم جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے وقت میں اہتمام کیا جا رہا ہے جب ہندوستان کے مسلمان ایک بار پھر آزمائشی دور میں آ گئے ہیں۔ اس تنظیم نے گزشتہ 70 برسوں کے دوران ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی، اخلاقی، ثقافتی وغیرہ وغیرہ ہر شعبہ حیات میں رہنمائی کی اور انہیں عزت و وقار کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ بھی دیا ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ ابھی ایسی ہی کشمکش آ گئی ہے اور چاروں طرف خوف کا ماحول ہے اور مسلمانوں کو اپنا مستقبل غیر یقینی نظر آ رہا ہے، تو تعمیر ملت اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ذہنی، اخلاقی، فکری تربیت کے لیے سیاسی شعبے میں بھی ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اب آگے آ گئی ہے اور اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح سے باوقار انداز میں ملک میں آزادی کے ساتھ جینا ہے، یہ بتلانے کے لیے اب ماحول میں دوبارہ اپنا قدم رنجاں کیا ہے۔ ایسے خیالات کا اظہار جلیل احمد سینئر ایڈوکیٹ صدر مجلس تعمیر ملت اور ڈاکٹر فخر الدین محمد صدر نشین مجلس استقبالیہ جلسہ یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک پریس کانفرنس میں کیا۔
اس موقع پر عہدیداران تعمیر ملت نے یہ بھی بتایا کہ جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم 10 نومبر کو نمائش میدان میں منعقد کیا جا رہا ہے اور 11 نومبر کو شام میں چنچل گڑھا جونیئر کالج گراؤنڈ پر یوم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ منعقد کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اقدس ہے کہ صحابہ اکرام سرکار کے ستاروں کے مانند ہیں۔ صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی سنت کے حساب میں دیکھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس لیے ان کے سلسلے میں بھی ان کی سیرت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور تعمیر ملت و واحد تنظیم و تحریک ہے جس نے صحابہ اکرام کی سیرت سے بھی قوم کو واقف کروانے کے لیے ایسے جلسوں کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا جلیل احمد ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر فخر الدین نے اس موقع پر عامیت المسلمین سے اپیل کی ہے کہ وہ 10 اور 11 نومبر کے تاریخوں میں دونوں جلسوں کو کامیاب بنائیں اور یہ جلسے ایک نئے دور کا آغاز بھی ثابت ہوں گے۔ پریس کانفرنس میں ضیاء الدین نیر، عمر احمد شفیق، شبیر بھوجانی، خلیق الرحمان اور عظیم قریشی بھی موجود رہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ حیدرآباد کے جڑواں شہر سکندرآباد میں واقع چلکل گڑھا پولیس کے عہدیداروں نے سیتاپل منڈی کے علاقے میں رات دیر گئے اپنے علاج کے لیے جانے والے ایک شخص کو چین اسنیچنگ کا نشانہ بنائے جانے کی شکایت پر علاقے کے سی سی ٹی وی کیمراز کی چیکنگ کرتے ہوئے منیکیشور نگر کے ساکن 3 بدماشوں کو گرفتار کر لیا، جن کے نام یہ بتلائے گئے: جی پربھو، او وینکٹیش اور ایم سندیپ۔ اس موقع پر متعلقہ انسپیکٹر بی ریڈی نے بتلایا کہ یہ نوجوان کئی چین اسنیچنگ کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں اور محکمہ پولیس ان کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگوانے کی سفارش کرے گا۔ شہر حیدرآباد عام طور پر تاریخی شخصیات کے لیے بڑی شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کی انگنت شخصیتوں نے اپنے فلاحی کاموں کے ذریعے نہ صرف ریاست بلکہ ملک اور بین الاقوامی سطح پر بھی اپنا زبردست نام روشن کیا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت سے آپ کے اپنے اور کروڑوں کے چہیتے آئی این ڈی ٹوڈے آج ایک خوبصورت 63 سالہ 2 بچوں کی والدہ، 3 سالہ ایک لڑکے کی دادی اور سینکڑوں ایوارڈ سے نوازی جانے والی اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل سپر کلاسک مسز انڈیا 2019 کا ایوارڈ بھی اپنے قبضے میں لے لینے والی ڈاکٹر شوبھا دیوی ناکنا سے متعارف کروانے جا رہا ہے۔ پیشے سے یہ ڈائبٹیز اور اوبیسٹی اسپیشلسٹ ہیں اور 20 سال سے یونائٹڈ کنگڈم میں خدمات انجام دینے کے بعد حیدرآبادی عوام کی خدمت کرنے کے لیے واپس لوٹ گئی ہیں۔ انہوں نے سکندرآباد کے ویسٹ مارٹ پلی میں لائف اسپین ڈائبٹیز اینڈ میٹابولک کلینکس کی ایک برانچ کا افتتاح کیا ہے اور حیدرآباد کے پسماندہ علاقوں میں بسے غریبوں کی صحت کی نگہداشت سے جڑی ہوئی ہے۔ تلنگانہ کی لیڈی گورنر ڈاکٹر ٹیمیلوسائی سوندرراجن نے آج دومل گڑھا میں واقع اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز ماڈل ہائی اسکول کی ایک تقریب میں
مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اس سلسلے میں طلباء و طالبات کا شعور اجاگر کیا۔ اس موقع پر دیگر مہمانوں میں وہاں پر موجود تھے ریاستی چیف سیکرٹری ایس کے جوشی، بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی ریاستی کمشنر و سابقہ ایم پی کے کویتا کے ساتھ ساتھ ٹی آر ایس کے کئی سینئر لیڈرز اور متعلقہ عہدیدار بھی وہاں پر موجود رہے۔ شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پنجاگٹا پولیس کے اشتراک سے لال سندل کی قیمتی لکڑی کے اسمگلرز کی بین ریاستی ٹولی کے کچھ ارکان پر ہاتھ ڈالا اور انہیں گرفتار کرتے ہوئے ایک 4 ویلر کے ذریعے اسمگل کی جانے والی 2.5 ٹن لال سندل کی قیمتی لکڑی مالیتی 1 کروڑ روپیوں کو ضبط کر لیا۔ گرفتار شدگان کے نام یہ بتلائے گئے: اننتپور کا ساکن 40 سالہ این رادھا کرشنا، وہیں کا 34 سالہ کے چندرا، ضلع محبوب نگر کا متوطن 25 سالہ این چنیا، بہار کا رہنے والا 32 سالہ رام سیوک کمار ایم، جبکہ گینگ سے جڑے شیوا عرف چندرا کے فرار ہو جانے کی خبر دی گئی ہے۔ یہ کارروائی ایڈیشنل ڈی سی پی جی چکرورتی اور کمشنر ٹاسک فورس این شری شیلم کی نگرانی میں انسپیکٹر ایس راگھویندرا نے اپنے ٹاسک فورس اسٹاف کے ساتھ انجام دی۔ کیا آپ نے عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اکبر ٹرائبل سروسز کو ترجیح دیں۔ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے کوالٹی سروس ایسی کہ آپ مدتوں بھولا نہ پائیں، اور انڈیویجولز کی سہولت بھی۔ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، وزٹ ویزا، امیگریشن اور پاسپورٹ آن لائن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ہر ماہ عمرہ کے 2 گروپس روانہ ہوں گے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بالکل قریب قیام، تینوں وقتوں پر حیدرآبادی غذائیں، لگژری ہوٹل میں قیام، اے سی بسیں، زیارتوں کی سہولتیں، آپ کے سفر سے جڑی تمام ضروری امور کی بہتر سے بہتر خدمات کی پیشکش لیے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سید شاہ مجاہد حسینی، اکبر ٹرائبل سروسز، سالار جنگ کمپلیکس، دیوان دوڑی، حیدرآباد۔ دونوں شہروں کی شہرت یافتہ میریٹ گروپ آف ہوٹلز کے جنرل مینیجر سدیپ شرما نے آج میڈیا کے ذریعے بتلایا کہ ان کے گروپ نے ایک انوکھے ایونٹ شادی بائی میریٹ شروع کیا ہے، جس کا عوام کے ذریعے والہانہ خیر مقدم کیا گیا، اور تاحال دونوں شہروں میں ان کی جانب سے اہتمام کیے جانے والے اس ایونٹ میں 250 شادیوں کے انتظامات بہت ہی بہترین طریقے سے انجام پائے۔ ان کے اس ایونٹ کو مزید شہرت دلوانے کے لیے میریٹ ہوٹل اینڈ کنونشن سینٹر میں نومبر کی 8 اور 9 تاریخوں کے درمیان 2 دنوں کے اجلاس کو ترتیب دیا گیا ہے، تاکہ لوگ اس میں شریک ہو کر ہوٹل میریٹ کی کوالٹی والی تفصیلات حاصل کر سکیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں ٹی ایس آر ٹی سی کے ہڑتالی ورکرز کے کیس کی سماعت کے چلتے عدالت نے سنوائی کی تاریخ کو 11 نومبر تک بڑھا دیا ہے۔ آج عدالت میں چیف سیکرٹری ایس کے جوشی، پرنسپل سیکرٹری فائنانس ڈپارٹمنٹ ایس رام کرشنا راؤ اور جی ایچ ایم سی کمشنر لوکیش کمار نے حاضری دی، اور ان کے پیش کردہ ایڈیشنل کاؤنٹر فائل پر عدالت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے رویے کو نکارا بھی۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی، بیسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप सेलेक्ट। तेलंगाना की वजीर तालीम बनाई जाने वाली सबिता इंद्रा रेड्डी हालांकि वजीर तो सारी रियासत की हैं, लेकिन अभी इनकी तमाम तर तवज्जो अपने हल्के महेश्वरम की जानिब ज़्यादा है। अभी इन्होंने जिल्ललगुड़ा और मीरपेट की तरक्की के लिए कई तरक्की याफ्ता कामों को तक़वियत दी है और बतलाया कि इनके हल्के के कई इलाकों में ड्रेनेज के साथ साथ बरक़ी व आबरासानी के कई मसाइल भी मौजूद हैं जिन्हें दूर करना अज़ हद ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।